چودھری صاحب آپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ویسے تو جو ہے جوڈیشری کے حوالے سے بھی کچھ سوال کروں گا آپ سے، پہلے میں ایک اوورال کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ ایک بحث ختم ہو گئی اب کہ جی کل قومی سلامتی کی یہاں پہ پارلیمان کے اندر ایک میٹنگ ہوئی کہ پی ٹی آئی کو جوائن کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، بلانا چاہیے تھا، نہیں بلانا چاہیے تھا، وہ کل کی بحث تھی۔ آج کی بحث یہ ہے کہ میں سن رہا تھا علی امین گنڈا پور کو، انہوں نے کہا جی وہاں پہ عسکری قیادت کی طرف سے پریزنٹیشن دی گئی، سب نے تقریریں کی، تو وہاں پہ کوئی اس کا کہ لائے عمل کچھ ایسا نہیں بنایا گیا، وہ شاید نیکسٹ سٹیپ ہوگا کہ کرنا کیا ہے آگے کا۔ تو اب جب یہ پہلے میں یہ تھا عذر آپ لوگوں کا کہ عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی گئی، اب تو ملاقات آپ بھی مل کے آ چکے ہوئے ہیں، اگر یہ دوبارہ اس کا کوئی اے پی سی ہوتی ہے یا یہ دوبارہ کوئی اس کی کوئی فارم بنتی ہے کہ اس کا اب کرنا کیا ہے، مسئلہ تو ہے، حل بھی نکالنا ہے، تو کیا خان صاحب کی سوچ ہے جو اب مل کے آئے ہیں؟ دیکھیے عامر صاحب، عمران خان صاحب اپنے اس ٹاسک کے اوپر 2002 سے قائم ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب 9/11 کے بعد یہ جنگ چھڑی تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ جنگ امریکہ کی ہے اور ہمیں جو ویسٹرن بارڈر کے اوپر ہے ایک سیاسی حل کے بغیر جو ہے یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ رشیا کی بھی مثال دیتے ہیں، وہ امریکہ بھی ابھی 20 سال کے بعد افغانستان کو ایز اٹ از ہی ان کو چھوڑنا پڑا۔ ہمارا ایک بہت لمبا بارڈر ہے، حکومت نے ایز یوزول جو ہے وہ اپنی ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا ہے، اور انہوں نے بجائے کہ عمران خان صاحب کو انگیج کیا جاتا، فیڈریشن کی اگر پارٹی ہے عمر صاحب تو صرف پاکستان تحریک انصاف ہے۔ تحریک انصاف چاروں صوبوں میں بھی ہے، گلگت بلتستان میں بھی ہے، کشمیر میں بھی ہے، تو اس کے آپ سب سے بڑے لیڈر کو آپ نے وہاں پہ اتنے امپورٹنٹ مسئلے کے اوپر نہ آپ نے وہاں پہ آپ نے انگیج نہیں کیا، ان کے لوگوں کو ملاقات بھی نہیں کرنے دی۔ اس کے بعد جس طرف آپ نے ارلیئر اپنے ابتدائی میں ذکر کیا ہے، پی ایم ایل موجود تھی لیکن عین غائب تھے، اور میاں صاحب جو ہے آج وہ رائیونڈ میں ہی ہیں، وہ کہیں عمرے پہ نہیں جا رہے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے یہ بھی کل غلط بیانی کی نیشنل ٹی وی پہ آ کے، وہ عمرے پہ نہیں جا رہے ہیں، وہ ادھر ہی ہیں، اور اگر لاہور سے وہ اسلام آباد میں آ کے شامل نہیں ہو سکتے، یا اگر وہ ان کی پارٹی کلیم کر رہی ہے، خواجہ آصف کہہ رہے ہیں عمرے پہ جا رہے ہیں، تو آپ کے پاس یہ اندرونی اطلاع کہاں سے آ جاتی ہے کہ وہ نہیں جا رہے؟ آج اگر آپ نے شام کو، کیونکہ شاید آپ مصروف تھے اپنے پروگرام کے لیے، آج شام کو مریم نواز شریف صاحبہ کو انہوں نے رخصت کیا ہے رائیونڈ سے، وہ عمرے پہ گئی ہیں اپنے چچا کے ساتھ، لیکن میاں صاحب کو اجازت نہیں ملی، یا جو بھی ہے وہ ادھر ہی ہیں۔ تھینکس فار کریکشن، مجھے درست کرنے کا۔ مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی اگر نیکسٹ جو بھی کوئی اگر اے پی سی کی جاتی ہے جس کے اندر باقی طبقات اور باقی پارٹیز بھی آتی ہیں، اور وہ لوگ جو اس سے محروم رہ گئے، بلوچستان کی قیادت خاص طور پہ جو آئین کے اندر بلیو کرتی ہیں، تو اس کے اندر ایک مثبت رسپانس ہوگا اگر ان کے خیالات بھی اس کے اندر شامل کیے جائیں۔ اس کی وجہ عامر صاحب بات یہ ہے کہ ملکوں کو متحد، اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے مذمت کی ہے۔ جی بالکل، دیکھیے وہ جعفر ایکسپریس کے بعد تو پہلی ملاقات تھی عمران خان صاحب کے، اور انہوں نے بالکل کوئی لگی لپٹے رکھے بغیر یہ بات کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کا یہ سٹانس ہے کہ دیکھیں ملک کو متحد جو ہے سیاسی جماعتیں رکھتی ہیں۔ انہوں نے 71 کا یہ حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر اس وقت بھی سیاسی جماعتوں کو موقع دیا جاتا تو شاید ملک دو ٹکڑے نہیں ہوتا، ملک کو جمہوریت جو ہے وہ ساتھ رکھے گی اور ملک کو سیاسی جماعتیں ساتھ رکھیں گی۔ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر بڑا ہی غلط ہے، اور اگر حکومت کی بھی اس کے اندر غلطی ہے کہ انہوں نے کوشش نہیں کی، کیا عرض تھا کہ عمران خان سے کو ملنے کی، ملاقات کی اجازت دیتی، یہ فی الحال یہ تاثر باہر نہیں جانا چاہیے تھا، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ اب میں آپ کی ذرا توجہ تھوڑا سا، کیونکہ جوڈیشری جو ہے ہم بھول جاتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا جو سیاسی بحران ہے وہ ایک آئینی اور قانونی بحران چل رہا ہے۔ یہاں پہ ایک 26ویں آئینی ترمیم ہے جس کے بعد سے یہاں عدالتیں جو ہیں وہ تقسیم ہو کے رہ گئی ہیں، ہر جگہ میں دو قسم کی، ایک آئینی عدالت بن گئی، ایک ریگولر بن گئی ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بے اختیار ہو گئی ہے۔ میں کوئی شاید خاقانہ باسی جیسے الفاظ تو نہیں استعمال کرنا چاہتا ہے، مگر بے اختیار تو بالکل ہو گئی ہے۔ اور یہ جس طرح ہی ہے، جس طرح کہ غازہ کا واقعہ جو ہے کیونکہ سالڈیڈ ہو گیا ہے، آج جو ہے 400 لوگ جو ہے دوبارہ بمباری شروع ہو گئی ہے اسرائیل نے، اور 400 جو ہے وہاں پہ فلسطینی جو ہے شہید ہو گئے ہیں، مگر کیونکہ وہ سالڈیڈ سے چل رہا ہے تو وہ چھوٹی سی کہیں خبر آتی ہے یا نہیں بھی آتی ہے، وہ لا آف ڈیمینشنگ ریٹرنز ہے، لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو جوڈیشری کا بھی ہم جنرلی بھول گئے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے فیٹ کمپلائی سمجھ کے مان لیا ہے کہ یہ تو اب ہو گیا ہے،
تو روز کی جب یہ ادھر سے ادھر مقدمات جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ خبر بھی نہیں بنتی. مگر ایوری ناؤ اینڈ دین آن اینڈ آف ایک آدھا کوئی وہاں سے چنگاری آتی ہے. تو میں آج ایک بہت بڑی چنگاری نہیں آئی ہے، میں اس کو بہت بڑا چنگارا سمجھتا ہوں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز اسحاق صاحب انہوں نے ایک لا آفسر بھیجی تھی ایز اے کمیشن کے طور پہ کہ عمران خان کا چیک کر کے آئیں کہ ان کو جو لانے کے لیے حوالے سے اس کو جو ہے وہ 3 گھنٹے بیٹھی رہی، ان کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی. اس کے بعد سے ایک لارجر بینچ کی ایک پٹیشن بنا کے پیش کر دی گئی اور وہ اب شاید لارجر بینچ بھی کل بیٹھ رہا ہے. مگر آج ان کے جو اس کے اوپر ریمارکس ہیں وہ بڑے ہی جو ہے میں کہوں گا ایک تشویشناک ہی کہوں گا کہ جب سٹنگ جج اسلام آباد ہائی کورٹ انہوں نے کہا کہ کاز لسٹ منسوخ کرنے کی بجائے، میڈم آپ بھی میری اس پہ ہیلپ کر دیں، کہ بجائے میری عدالت کو کی بنیاد میں بارود رکھ کر اڑا دیتے. یہ بڑے سخت الفاظ ہیں، کاز لسٹ منسوخ کرنے کی بجائے میری عدالت کی بنیاد میں بارود رکھ کے اڑا دیتے. لارجر بینچ جو کارروائی کر رہا ہے اس عدالت کی کارروائی کی توہین میں کر رہا ہے. آپ ایک چیز کو نا کا مسئلہ بنا کر جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہائی کورٹ کے بخیے ادھیڑ رہی ہے. ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے نا کی جنگ جیتنی ہے، تو میرا یہاں بیٹھنے کا فائدہ نہیں. ریاست چاہتی ہے جج بس اس کی مرضی کے مطابق فیصلے کرے اور یہاں جج بس اپنی بیٹھ کے نوکری کریں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر بڑے صاحب کی مرضی کہیں اور ہے تو وہ کہیں کہ میں اپنا کیس واپس لے لوں. اسلام آباد ہائی کورٹ رولز میں نہیں ہے کہ جج کی مرضی کی بجائے چیف جسٹس جو کیس ہے اس کو ٹرانسفر کر دے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا یہ میری ذات یا اختیارات کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ ہائی کورٹ کی توقیر کا معاملہ ہے. جی چودھری صاحب، بڑے ہی میں نے اتنے سخت الفاظ میں کسی جج کی آبزرویشن بڑے عرصے بعد سنی ہے کہ واٹ از گوئنگ آن. دیکھیں عامر صاحب، بات یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ملک میں جو 3 لمبس تھے اسٹیٹ کے، وہ جوڈیشری تھی، پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو تھا. یہ اب ایک پلر کے اوپر کھڑی ہے، وہ ہے ایگزیکٹو. پاکستان میں پارلیمنٹ 8 فروری کے الیکشن کے بعد سبسروینٹ ہے اور جو 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کی آزادی، عدلیہ کے پر کاٹ دیے گئے ہیں. بارود رکھ کے عدالت کو اڑانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بارود 26ویں ترمیم میں رکھ کے عدالتوں کی آزادی پہلے سے اڑا دی گئی ہے. اب عدالتیں جو ہیں یہ بالکل تشویشناک بات ہے، لیکن یہ اب صرف بات ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک حالیہ جو سپریم کورٹ میں اسی قسم سے ملتا جلتا ایک کام آیا جب ایک منصور علی شاہ صاحب اور ایک جج صاحب کے سامنے ایک دوسرا کیس لگا، اس کو بھی پھر لارجر بینچ کے سامنے جا کے وہ اس کو اڑا دیا گیا. اب ایشو یہ ہے کہ یہ انتظامیہ جو ہے it has taken over the parliament, it has taken over the judiciary. اب یہ 2 4 5 ججز ہیں جو کہ آزاد مش ججز ہیں جو یہ بات کرتے رہیں گے. وہ آپ سمجھیں کہ ایک اینڈ آف دا ڈارک ٹنل کے اوپر ایک لائٹ ہے، لیکن اس وقت اگر آپ بینگ دا سپریم کورٹ آف پاکستان ایڈوکیٹ، I can tell you, I can share my firm opinion with you کہ عدلیہ کی آزادی ختم ہے. پاکستان میں جو آئین ہے اس میں جو بنیادی شرعی حقوق ہیں وہ بالکل معطل ہیں، اور عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ اپنی ان فرائض کی ادائیگی میں جہاں پہ انہوں نے یہ بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا ہے، وہ پاکستان کے شہریوں کا، چاہے وہ جیل کے اندر عمران خان صاحب ہوں، ان کی اہلیہ ہوں، یا پاکستان کے باہر اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہوں یا لیڈر ہوں. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ انسداد دہشت گردی کی جو عدالتیں ہیں اس میں اس وقت صرف تحریک انصاف کے ورکر اور لیڈران کے کیس چل رہے ہیں، اس میں کوئی دہشت گردی سے متعلق دوسرا کیس نہیں چل رہا. سپیڈ اپ کیے گئے ہیں اس وقت. مطلب یہ جو میں ریمارکس جو اسحاق صاحب نے دیے ہیں، ان سے آج پاکستان کے کسی بھی ذی شعور وکیل کو، یا ایسا وکیل جو کہ قانون کے اوپر بلیو رکھتا ہے، آئین کے اوپر بلیو رکھتا ہے، کوئی بھی شہری، کوئی بھی صحافی، کوئی بھی سول سوسائٹی کا ممبر، اس سے کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ انہوں نے جو مزید انہوں نے کیس منتقلی کے لیے یہ متفرق درخواست کس قانون کے کس قانون کے تحت دائر کی گئی؟ یہ میری ذات کا یا اختیارات کا مسئلہ نہیں بلکہ ہائی کورٹ کی توقیر کا ہے. کل جو ہے اٹارنی جنرل کو بھی بلا لیا ہے، کل اس کی سماعت بھی ہوگی. اب وہاں ایک بڑی ایک انوکھی ایک سچویشن آ گئی ہے. انٹرسٹنگ تو نہیں کہوں گا، ایک میں کہہ رہا ہوں ایک افسوسناک اور تشویشناک ہے
کہ ادھر سے جسٹس اسحاق صاحب نے یہ کل بلا لیا ہے، دوسرا جو ہے ساتھ میں ہی دوسری سماعت جو ایک لارجر بینچ جو بن گیا ہے، جو موجودہ اب چیف جسٹس صاحب آ گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سرفراز ڈوگر صاحب، انہوں نے بھی لارجر بینچ جو بنایا اس کی سماعت بھی، اب یہ دو پیرلل عدالتیں ایک سن رہی ہوں گی، یہ کیا ہے؟ نہیں، اس میں جو کل صبح جو کاز لسٹ ایشو ہوئی ہے وہ تو لارجر بینچ کی ہوئی ہے، تو جاز اسحاق صاحب کے پاس وہ کاز لسٹ ہے نہیں، تو اب یہ صبح ایک آبویسلی ایک افسوسناک اور صورتحال تو ہوگی کہ ایک طرف لارجر بینچ جو ہے وہ فیصلہ کر رہا ہوگا، دوسری طرف سنگل بینچ بغیر ہی انہوں نے بلا لیا، انہوں نے کہا پھر بھی میری جو سماعت ہے وہ کل ہوگی، کل اس کی ہیئرنگ ہوگی۔ اب دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ایک افسوسناک ہے نا، امر ہے کہ اب ہمیں بھی یہ دیکھنی پڑی ہے۔ ہمیشہ سے یہ ہوتا کہ اگر مناسب ہوتا کہ اعزاز اسحاق صاحب سے جا کے یہ بات کر لی جاتی کہ آپ ٹرانسفر کر دیں یا وہ فیصلہ کر دیتے، اس کے خلاف اپیل کرنے کا ایک رائٹ موجود تھا، لیکن اب یہ کیونکہ لارجر بینچ کے پاس چلا گیا ہے ٹیکنیکلی اسپیکنگ، تو لیکن یہ پراپرٹی کے مخالف کے بات کیاس اسی جوڈیشل کیاس اسی کو کہتے ہیں۔ آزاد منش صاحب نے کہا جی یہ آزاد منش جو جج ہیں یہ زیادہ تر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی پائے جاتے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہی 6 ججوں کے خط سے یہ معاملہ شروع ہوا ہوا ہے، تو میں ڈر جاتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں منو بھائی کی کہ اجے قیامت نہیں آئی، تو اس کے بعد پتہ نہیں پھر آگے کون سی قیامت آنی ہے۔ وہ منو بھائی نے بڑی خوبصورت کہی تھی کہ چٹے سفید دین شہادت کالی شاہ جہالت دی، اب نئی لوڑ وکالت دی حجے قیامت نہیں آئی۔ گزارش یہ ہے کہ قیامت تو آ گئی ہے، اگر کوئی محسوس نہ کرے تو اگر باریں بھی جو ہیں دیکھیں وہ بھی نہ کھڑی ہوں، بار ایسوسیشنیں بھی نہ کھڑی ہوں، بار کونسلیں بھی نہ کھڑی ہوں، وکلاء بھی اس کو روٹین میٹر سمجھ کے چلتے رہے، تو پھر اب بات کہاں پہ بندہ جا کے اپنا بات کرے۔ سپریم کورٹ کا بڑا اقدام، یہ ہمارے پروڈیوسر صاحب نے جو ہے نا وہ بڑی مثبت سوچ رکھتے ہیں، بڑا اس طرح کے چن چن کے الفاظ لے کے آتے ہیں، بڑا قدم جو ہے اینٹی کرپشن ہاٹ لائن سپریم کورٹ میں قائم ہو گئی ہے، اور ہاٹ لائن کا مقصد عدالتی احتساب کی شفافیت کو یقینی بنانا ہے۔ اب جو ہے ہاٹ لائن رشوت، جانبداری، کسی قسم کی بدعنوانی کو اطلاع دینے کے لیے محفوظ خفیہ پلیٹ فارم ہے، اور ہاٹ لائن میں انتقامی کارروائی کا کوئی ڈر نہیں، اطلاع دینے والے کو کی شناخت محفوظ رکھی جائے گی۔ سادہ نوعیت کے کیس کے لیے 30 دن اور پیچیدہ نوعیت کے کیس کے لیے 60 دن کے اندر فیصلہ کیا جائے گا۔ اور مزید اچھی انہوں نے اطلاع دی ہے چیف جسٹس صاحب نے کہ بتایا ہے کہ نظام عدل جو ہے سپریم کورٹ میں تیز ترین انصاف کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ سپریم کورٹ میں تقریباً 5 ماہ میں 7063 کلیم مقدمات دائر ہوئے، 11,779 مقدمات پر فیصلہ ہوئے۔ یہ جو آپ نے اتنی منفی تقریر کی ہے تو یہ منافی ہے، یہ ان جو میں سچ بولنے پہ آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ جو ہے جھوٹ ہم بھی نہیں بتا رہے، ہم بھی سچ نہیں، یہ پہلے عدل جہانگیری ہوتا تھا، یہ عدل پریس ریلیز بتا رہا ہوں سپریم کورٹ۔ سر میں اس میں ایک سوال کرنے کی جرات کروں کہ اگر شکایت پوری سپریم کورٹ سے سوال کریں، رزق میں ٹائم نہ مارے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں سر کہ اگر کوئی فون اٹھا کے کہہ دے کہ پوری سپریم کورٹ ہی جو فارغ ہو گئی ہے، اس پر یہ پریس ریلیز کام آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی فون کر کے یہ کرے گا ہاٹ لائن کے اوپر کہ سپریم کورٹ فارغ ہو گئی ہے، میں یہ اطلاع دے رہا ہوں، یہ بھی انٹلیکچوئل کرپشن کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، مگر اس کا اطلاع دینے والے کا نام جو ہے نا وہ محفوظ صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔